میں ہوں عامر اور ریڈنگ روم میں سننے والوں کو خوش آمدید۔ جب اسرائیل نے حماس کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کیا تو سب کو معلوم تھا کہ اس جنگ کا دورانیہ کافی طویل ہوگا۔ یہ جنگ کب تک چلے گی اس کا اندازہ تو خود نیتن یاہو کو بھی نہیں تھا۔ اسرائیل کی قیادت کے عزائم کچھ بھی ہوں مگر ان کو اس جنگ کے مقاصد کا بالکل بھی اندازہ نہیں۔ اگر آبجیکٹیوز حماس کا خاتمہ ہی ہے تو یہ مقصد جنگ سے پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اسرائیل ایک ایسا بفر زون قائم کرنا چاہتا ہے جو اسرائیل کو غزہ کی آبادی سے علیحدہ کر دے۔ یہ سب باتیں ایک طرف، سوال یہی ہے کہ غزہ کی جنگ کب تک جاری رہے گی، اور اس کا جواب اسرائیل میں کسی کے پاس نہیں۔ کیا غزہ میں جنگ سے اسرائیل مطلوبہ اہداف حاصل کر سکے گا؟ کیا جنگ اسرائیل کے مسائل کا حل ہو سکتی ہے؟ ایسا بالکل نہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فلسطین ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس کا سیاسی حل ہی مستحکم امن کی ضمانت دے سکتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنا ہوگی کہ اسرائیل کے بیان کردہ جنگی اہداف یعنی حماس کا خاتمہ اور غزہ میں بفر زون کا قیام بھی جنگ سے حاصل نہیں ہو سکتے، اور یہی بات باعث تشویش ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کا دور دور تک امکان دکھائی نہیں دے رہا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اسرائیل کی جنگیں کیسے ختم ہوئیں۔ جب نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین پر برطانوی حکومت کے خاتمے کے بعد 2 ریاستی حل کی قرارداد پاس کی تو برطانیہ نے فلسطین کو لاوارث چھوڑ دیا۔ ایک سول جنگ کا آغاز ہوا۔ صہیونی ملیشیا نے فلسطینی عربوں پر حملے شروع کر دیے اور ایک اندازے کے مطابق 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں نے نقل مکانی کی۔ یہ جنگ اس وقت ختم ہوئی جب اسرائیل کے رہنماؤں کو اندازہ ہوا کہ برطانوی فوج مداخلت کر سکتی ہے۔ 1956 میں جمال عبد الناصر نے سوویت یونین سے اسلحے کے معاہدے کے بعد سویز کینال کو قومی تحویل میں لیا تو اسرائیل کی فوج فرانس اور برطانیہ کی حمایت سے مصر میں داخل ہو گئی۔ اس جنگ میں بھی اسرائیل کی فوج اسی وقت پیچھے ہٹی جب امریکی صدر آئزن ہاور نے اسرائیل کو براہ راست دھمکی دی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بھی اسرائیل نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے جنگ بندی کے احکامات پر کان نہیں دھرا۔ یہ جنگ اس وقت ختم ہوئی جب امریکہ نے اسرائیل کے وزیر دفاع موشے دایان پر براہ راست دباؤ ڈالا۔ اسی طرح 1973 میں بھی اسرائیل نے مصر کی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا اور یہ جنگ بھی امریکی صدر رچرڈ نکسن کی مداخلت پر ختم ہوئی۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جب بھی اسرائیل نے جنگ شروع کی تو اس کے جنگی اہداف واضح نہیں ہوتے، بلکہ مقصد قتل و غارت کری کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور اسرائیلی قیادت اپنے عوام کے سامنے یہ کہہ کر سرخرو ہو جاتی ہے کہ اگر امریکہ نہ روکتا تو ہم اپنے اہداف حاصل کر لیتے۔ در حقیقت اسرائیل کے اہداف سیاسی بیان بازی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اسرائیل کو امریکہ کا خوف ہرگز نہیں کہ امریکہ کے کہنے پر جنگ بندی ہو، بلکہ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کے اصرار کی توقعات اسرائیل کی پالیسی کا حصہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزہ کی لڑائی پر بائیڈن انتظامیہ کیوں اصرار نہیں کرتی؟ اس سال جو بائیڈن کو انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ سے شدید مقابلے کا سامنا ہے، اور بائیڈن کو دیکھنا ہے کہ وہ اسرائیل کی جنگ کو جاری رکھنے کی اجازت دے اور انسانی جانوں کا نقصان ہوتا رہے، یا جنگ روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ میں مزید اضافہ کرے۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو جنگ بندی کا حکم مل ہی جائے گا، بس جو بائیڈن کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ الیکشن میں نقصان اٹھائیں یا غزہ میں انسانی جانوں کے نقصان پر آنکھیں بند رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ امریکی صدر الیکشن سے پہلے کوئی بڑا فیصلہ کر ہی نہ پائیں، اور یہ یقیناً ایک انسانی المیہ ہوگا۔